بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے طب یونانی کی بہت ہی مشہور و معروف دوا لبوب کبیر کی پوری تفصیل اور اس کی پوری جانکاری۔ یہ معجون کن امراض میں فائدہ دیتی ہے اور کن لوگوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے اور کون لوگ اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ لبوب صرف آج کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ صدیوں سے لوگوں کے لیے، خاص کر مردوں کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتی رہی۔ اس لبوب نے لاکھوں رشتوں کو جس میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی تھی اور وہ ٹوٹنے کے کگار پر پہنچ چکے تھے، انہیں نہ صرف ٹوٹنے سے بچانے کا سنہرا کام کیا بلکہ ان کی زندگیوں میں بہاریں لانے کی بھرپور ذمہ داری نبھائی، اور بہت سے چمن اور گلشن جو پھل اور پھول سے خالی تھے، اس لبوب نے ایسی کھاد اور انرجک ٹونک کا کام کیا کہ وہ چمن طرح طرح کے پھولوں سے لہلہا اٹھے۔ جی ہاں، اس لبوب کی اتنی ہی تعریف ہے، لیکن اس وقت جب اس کے اجزاء اور اس میں پڑنے والی دوائیاں ایک نمبر کی ہوں اور بالکل اصلی ہوں اور اس کے صحیح نسخے سے کسی ماہر حکیم نے تیار کیا ہو۔ یونانی کی یہ دوا بہت مشہور ہے، آپ سبھی لوگوں نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا اور آج اس کا صحیح کام بھی سنتے جائیے۔ یہ لبوب 51 بیش قیمتی جڑی بوٹیوں سے مل کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی خاص اور قیمتی دواؤں میں زعفران یعنی کیسر، عنبر، سونے چاندی کے اوراق، اچھی کوالٹی کے مغزیات یعنی ڈرائی فروٹ اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ لبوب کبیر قوت مردانگی کو بڑھانے کے لیے لاجواب اثر رکھتی ہے۔ یہ دوا بوڑھے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیے کہ بوڑھوں کے لیے تو امرت ہے۔ یہ یونانی میڈیسین 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کو لینی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ یونانی کی بہت پاورفل دوا ہے۔ اگر 30 سال کی عمر میں یہ دوا استعمال کی جائے گی تو پھر بڑے ہونے پر ضرورت پڑنے پر کون سی دوا استعمال کروائی جائے گی؟ اسی طرح ذکاوت حس اور دھات کے مریض بھی اسے استعمال نہ کریں۔ یہ بے حد گرم دوا ہے، یہ لوگوں کو بغیر حکیم کے مشورے کے کسی قیمت پہ نہیں لینی چاہیے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان کا احتمال زیادہ ہے۔ یہ دوا مردوں میں اس وقت بہت اچھا کام کرتی ہے جب طبیعت سیکس کی طرف بالکل مائل نہ ہوتی ہو، یا لنگ ڈھیلا پڑ گیا ہو اور کمزور ہو گیا ہو اور کسی وجہ سے پلپلا ہو گیا ہو، تناؤ میں کمی رہتی ہو اور سختی پورے طور پر نہ آتی ہو یا دیر تک قائم نہ رہتی ہو۔ اور یہ دوا اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دینے کے معاملے میں بھی بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ جن لوگوں کو ویریہ کی کمی کی شکایت رہتی ہو، ان کے اس کمی کو دور کر دیتی ہے، اور جن کے گردے کسی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں تو یہ گردے کی کمزوری اور ضعف کو دور کرتی ہے، کیونکہ جوانی کی غلط حرکتوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے جن کا لنگ کمزور ہو جاتا ہے اور ضعف باہ یعنی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، انہی کاموں کی وجہ سے گردے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اور لبوب کبیر عام جسمانی کمزوری کو بھی دور کرنے میں بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ دوستو، اس کی مقدار خوراک 7 گرام صبح کو 1 پاؤ دودھ کے ساتھ، اور اسی طرح ایک خوراک یعنی 7 گرام شام کو 1 پاؤ دودھ کے ساتھ لے لیا کریں۔ آج کل کمپنیوں کے تیار کردہ لبوب کبیر بس کام چلاؤ آ رہے ہیں، اور دہلوی کمپنی کا لبوب کبیر کس قدر غنیمت ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں، میرا دہلوی کمپنی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور دہلوی کمپنی کا لبوب اور کمپنیوں کے لبوب سے ذرا قیمتی ہوتا ہے۔ نوجوان جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں وہ لبوب کبیر کی جگہ لبوب صغیر کا استعمال کریں۔ وہ لبوب صغیر 10-10 گرام صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ایسے مریض تمباکو کا استعمال چھوڑ دیں، اس لیے کہ تمباکو لیکونیل نامی جزو ہوتا ہے جو کہ لنگ کے دوران خون کو کم کر دیتا ہے، اور اسی طرح نشیلی دوائیں لمبے عرصے تک لینے سے مردانہ خواہش آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے اور نامردی بھی اس سے ہو جایا کرتی ہے۔ اور اگر شراب کی غلط عادت ہو تو اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اور سائیکل کی سواری
خاص طور پر پہاڑوں کے اونچے نیچے علاقوں میں نرو اعصاب اور نسوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسی حالات میں نرم گدیوں کا استعمال کریں تاکہ لنگ تک جانے والی نازک خونی رگوں اور ان کے اعصاب کو کسی طریقے کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہر قسم کے دباؤ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تازہ ہرے پتے دار سبزیاں زیادہ استعمال کریں اور سرخ گوشت سے پرہیز کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ دوستو اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔